معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، یک بار پھر نوید ملک اپنے لیے باعث افتخار یہ لمحہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سبھوں کے سامنے آ کر آپ کی خدمت میں آداب بجا لا سکوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے میری زندگی میں یہ انمول موقع فراہم کیا کہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر سکوں۔ میں مسیحی کیوں ہوں؟ ماضی کے مختلف پروگرامز جو ہم نے کیے ہیں، ابھی تک میں مسیحی کیوں ہوں کہ اس پروگرام میں اپنی ذات کے تعلق سے صرف 2 موضوعات پر پہلے بات کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اہل مسیحیت یا اہل کلیسا کا لائف سٹائل، طرز حیات، بول چال اور گفتگو ایسی تھی جس نے مجھے مسیح کی طرف مائل کیا کہ میں مسیحی ہوں۔ دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ جو کوئی بشر میری زندگی میں نہیں کر پایا، اور وہ معجزہ میری والدہ محترمہ کی شفا کے تعلق سے دعا تھی، اور وہ دعا مسیح ابن مریم کے نام سے کی گئی، اور پھر میری والدہ محترمہ کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئی، اور اس معجزے کے سبب سے میں اور زیادہ اٹریکٹ ہوا کہ میں مسیحا کو جان سکوں اور پہچان سکوں۔ میں مسیح ابن مریم یسوع المسیح ناصری کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور اہم ترین بات میری زندگی میں آئی جس سبب سے میں مسیحی ہوا۔ جاننا چاہتے ہیں وہ بات کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں، لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں۔ ویسے تو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک بار پھر، کیونکہ آپ میں سے کچھ وہ ہیں جو پہلی بار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو شخص کسی مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹک مسیحی نہیں ہوتا، جیسے بعض مذاہب میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مذہب کے پیروکاروں کے خاندان میں پیدا ہو جانے سے وہ آٹومیٹک خود بخود اس مذہب کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ مسیحی ایمان کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسیحی ایمان کے مطابق یہ ہے کہ آپ بھلے مسیحی خاندان میں پیدا ہوں، آپ کو مسیحی ہونا پڑتا ہے۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا، اگرچہ یہ پریولیج اور اعزاز ہے کہ آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مسیحا کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی اور حقیقی توبہ کرنی پڑتی ہے، مسیحا پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ انہوں نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، عوضی بنے اور فدیہ ہوئے ہیں۔ اپنا دل کھولنا پڑتا ہے کہ وہ میرے دل میں آئیں اور میری زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ تو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ نہ صرف یہ اس پروگرام کا نام ہے، بلکہ اپنی زندگی سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ یاد رکھیے، جو تیسرا نقطہ تھا میری تبدیلی کا، یوں تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، وہ ایک بہت اہم ترین سوال تھا جو ایک مسیحی شخص نے مجھ سے پوچھا، جو آلریڈی مسیحا کا پیروکار تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ 34 ایئرز 34 سال سے مسیحا کا پیروکار تھا۔ 34 سال پہلے اس نے مسیحا کا پیروکار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔
وہ بھی مسیح خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ کسی اور خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن 34 سال پہلے اس نے مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی، آپ کی زندگی میں شاید آج وہ پہلا دن ہو کہ آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ میں مسیح کے پیچھے ہو چلوں۔ میری بہن، شاید آپ کی زندگی میں آپ مسیحی نہیں ہیں، آپ غیر مسیحی ہیں، لیکن شاید آج آپ کی زندگی میں وہ پہلا موقع ہے کہ آپ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں مسیحی ہونا چاہتی ہوں اور کیسے ہوں۔ ہمارے یہ پروگرام آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ کو ہمارے کنٹیکٹ نمبر، ہماری ای میل، ہماری ویب سائٹس آلریڈی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے عزیز اور ہم خود، ہمارے دوست، ہمارے عزیز بہت سیکرٹ طریقہ سے، بڑی پوشیدگی میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ آپ کی مدد کر سکیں، کیونکہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سب کو نہیں بتانا چاہتے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم ہر ممکن طریقہ سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو جناب، وہ کیا سوال تھا جو مجھ سے ایک مسیحی نے پوچھا؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بلکہ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ سب سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں۔ شاید آج اس سوال کے سننے کے سبب سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ خواہ آپ کوئی ہی کیوں نہیں ہے، مسیحی ہے یا مسیحی نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر۔ یہ سوال میری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، میرے اور آپ کے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اور سوال یہ ہے، سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر تم آج مر جاؤ تو مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ ویسے میری آپ کے لیے دعا ہے کہ ذات الہی آپ کو عمر دراز اور حیات جاوید عنایت فرمائے۔ خدا کرے کہ آپ برس ہا برس تک اس دھرتی کے سینہ پر جیتے رہیں، یہ میری دعا ہے۔ لیکن پھر بھی کون جانتا ہے کہ پل بھر کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ متفق ہے نا میری بات سے؟ موت ہمارا ایک قدیم سے دشمن ہے جو ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک بزرگ جن کا نام متوسیلہ تھا، تورات کی کتاب کے 5ویں باب میں ان کا ذکر ہے۔ آپ کی عمر اس زمین پر دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ طویل عمر ہوئی۔ کتنی؟ 969 برس۔ 969 برس طویل عمر، لیکن اس کے باوجود اتنی عمر پانے کے بعد بھی ان کو موت کا پیالہ پینا پڑ گیا۔ موت کسی کی دوست نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ محل و ماڑیاں رکھتے ہیں، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، جان پہچان ہے، اس کے باوجود ایک دن موت نے اپنے آہنی شکنجے میں آپ کو لے لینا ہے۔ اسکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بات کہی ہے۔ میں نے نہیں سنا تھا کیونکہ میں اس وقت وہاں پر تھا نہیں، لیکن میں نے دوسروں سے سنا کہ اسکندر اعظم نے اپنے عزیزوں سے ایک بات کہی
بوقت مرگ، بوقت نزا، مرنے سے پیشتر، اور وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد میرے یہ دونوں ہاتھ اس کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا جانے کہ جب میں اس دھرتی کے سینہ پر تھا، اکڑ کر چلتا تھا، سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن ابھی اس دھرتی سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھن دولت، روپیہ پیسہ، اثر و رسوخ، جان پہچان ہمیں بچا نہیں سکتے۔ موت نے ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے لے کر جانا ہے، نہ جانے کب، شاید ابھی، شاید سال بعد، آئی ڈونٹ نو۔ اور موت نے ایک دن آپ کے دروازے پر بھی آ کر دبکنا ہے۔ بتائیے، خدا نہ خواستہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو اس کے بعد آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بہت زیادہ دانا بننے کی کوشش نہیں کیجیے۔ شاید آپ کہیں قبر میں۔ جی میں قبر کی بات نہیں کرتا، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم قبر میں جائیں گے بھی کہ نہیں، میں اس کے بعد کی بات کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے دو مقام بنائے ہوئے ہیں، ایک کو کچھ لوگ جنت کہتے ہیں اور دوسرے کو کچھ لوگ دوزخ کہتے ہیں۔ ایک مقام کو کچھ لوگ قرب الہی، خدا کی حضوری کہتے ہیں، اور دوسرے مقام کو فردوس بری کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کی زندگی میں یہ ایک آخری موقع ہو تو آپ قرب الہی میں جائیں گے، جس کو بعض لوگ جنت الفردوس کہتے ہیں، یا نارے جہنم میں جائیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کنفیوز ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ اور ایک اور میرے محسن بزرگ میں نے دیکھے نہیں، دنیا سے چلے گئے، پنجابی کے شاعر تھے، اور آپ نے یہ فرمایا رب العزت کے حضور اپنے آپ کو، جب انہوں نے اپنی زندگی دیکھی، کھلی کتاب کی مانند تھی، آئینے کی مانند تھی، اور انہوں نے ذات الہی سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جامن، میرے جے منہ کالے۔ آپ دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ بزرگ داؤد نے، حضرت داؤد نے، جو نبی بھی تھے، چرواہا بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، انہوں نے یہ بات پہلے کی تھی، اور لگتا ہے کہ ان بزرگوں نے حضرت داؤد کی اس بات کو سن لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ کلمات کہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی حضرت داؤد کی یہ بات کہہ دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو انصاف کرے ہمارے گناہوں کا تو پھر کون ہے جو تیرے حضور کھڑا ہو کر سینہ تان کر یہ کہہ سکے میں نے بہت بڑے نیک اعمال کے تیر مارے ہیں؟ تو پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ اگر آپ آج اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں، بعد از مرگ آپ کہاں جائیں گے؟ یہی سوال تو ایک مسیح کے پیروکار نے مجھ سے پوچھا تھا، اور میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ یہ سوال ایسا تھا جس پر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور نہ ہی میرے بڑوں نے کبھی سوچا تھا۔ اسی لیے تو میں حیران ہو گیا تھا کہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے
کہ اگر آج میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. یوں تو لگتا تھا یہ کنفیوز کرنے والا، پریشان کرنے والا، ذہنی الجھاؤ پیدا کرنے والا ہے. لیکن میرے عزیز، یہ ایسا سوال ہے جو در حقیقت پوچھا جانا چاہیے. آپ جس کسی مذہب کے پیروکار ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن میں آپ سے یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی کی کتاب کا ورق آج پھٹ جائے تو اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ بہت اہم ترین سوال ہے، بہت اہم ترین سوال. آپ کا دین، آپ کا مذہب یا جو کوئی بھی آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کو کیا گارنٹی دیتا ہے، کیا شورٹی دیتا ہے کہ اگر آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں تو جائیں گے کہاں؟ مثلا آپ راولپنڈی اسلام آباد سے واقف نہیں ہیں، شہر کراچی سے واقف نہیں ہیں، اور آپ راولپنڈی میں ہیں، صدر بازار میں، راجہ بازار میں، اور آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، شاہ فیصل مسجد دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں کہ راستہ کون سا ہے، اور آپ ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں کہ مجھے شاہ فیصل مسجد جانا ہے، اور ٹیکسی والا کہے ٹھیک ہے جی میں لے چلوں گا. لیکن راستے میں آپ کو وہ یہ کہے کہ بھائی ذرا راستہ بتاتے جائیے گا کہ شاہ فیصل مسجد کہاں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، ارے مجھے تو خود نہیں پتا اور ڈرائیور مجھ سے پوچھتا ہے، میں کس طرح سے اس کو بتاؤں؟ آپ کہیں گے اتار دے بھائی، اتار دے مجھے، ایسے ہی میٹر بنائے گا تو، اتار دے مجھے، ایسے ہی ہوگا نا. اور اگر وہ جو ڈرائیور ہے وہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی تم جو بیٹھے ہوئے نا سواری کے طور پر، تم میرے لیے دعا کرتے چلو تاکہ میں اصل جو منزل ہے، راستہ مجھے پتا نہیں اور راستہ مجھے مل جائے تاکہ میں منزل پر پہنچاؤں، تو ارے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی ایسی ٹیکسی پر بیٹھے، ایسے رکشے پر بیٹھے، جان کر آپ نے پیسے دینے ہیں بھائی، تو آپ ذرا تحقیق کر لیں، پوچھ لیں ڈرائیور سے، صاحب آپ شاہ فیصل مسجد کا راستہ جانتے ہیں، مجھے وہاں پر پہنچائیں گے؟ اور اگر تو وہ شخص آپ کو کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کو شاہ فیصل مسجد لے جاؤں گا، ویری گڈ. لیکن اگر ڈرائیور شور نہیں ہے، اس کو خود یقین نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، کسی ایسے کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو منزل پر لے جائے. آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ جس کسی مذہب کے پیروکار ہیں، میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، لیکن ذرا یہ تو جانیے کہ وہ مذہب آپ کو گارنٹی کیا دیتا ہے بعد از مرگ. جہنم میں تو جانا نہیں چاہتے، ہے نا؟ کوئی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں در فردوس میں داخل ہوں، قرب الہی جس کو بعض لوگ جنت الفردوس کہتے ہیں. ہر کوئی یہی چاہے گا کہ میں قرب الہی حاصل کروں. لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے میرے عزیز؟ زبردستی سے کسی ایسے دین کے پیرو نہ رہیں جو آپ کو کوئی گارنٹی اور شورٹی نہیں دیتا. آپ تحقیق کریں، کیونکہ میں عربی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا زمانہ طالب علمی میں، اور اس میں یہ تھا، غالباً وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں یہ آیا اطلب العلم بالسین، خواہ آپ کو چین جانا پڑے آپ علم حاصل کریں. اس زمانے میں چین جانا اتنا آسان نہیں تھا، اور کہا گیا کہ خواہ کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ حاصل کرنی پڑے، قربانی دینی پڑے،
آپ وہ قربانی دیں حصول علم کے لیے، اور میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ مذہبی قید میں آپ نہ رہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کتب سماویہ کا مطالعہ کریں اور آپ وہ راہ ڈھونڈیں جس راہ کے لیے آپ دعا کرتے ہیں دن میں کئی بار۔ جب اس مسیحی شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اگر آج مر جاؤ تو مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں نے اس سے پیشتر کبھی اس سوال کی بابت سوچا تک نہیں تھا۔ شاید آپ نے بھی نہیں سوچا، لیکن یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ سوچیں، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا ایمان کیا گارنٹی دیتا ہے کہ بعد از مرگ آپ کہاں جائیں گے؟ بوقت نزع، موت تک، آخری سانس تک یہی دعا کرتے رہیں گے، چلا مجھے سیدھے راستے پر، جبکہ آلریڈی سیدھا راستہ ہے، لیکن جو ہماری مذہبی قیود ہے نا، جو ہتھ کڑیاں ہیں، جو بیڑیاں ہیں، وہ ایسی بیڑیاں ہیں جو ہمیں اس قید سے نکلنے نہیں دیتی۔ اپنی اخروی زندگی کے لیے فیصلے کی گھڑی یہی ہے۔ تو جناب، میں نے اس مسیحی شخص سے یہ کہا کہ بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، یہ صرف اور صرف رب العزت جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو میں نے اس شخص کے سامنے بیان کیا، اور وہ شخص کہنے لگا، بائی دا وے تم کسی مذہب کے پیروکار تو ہوگے ہی نا؟ میں نے کہا آف کورس آئی ایم، ضرور میں ایک مذہبی شخص ہوں۔ لیکن پھر اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ جو تمہارا مذہب، جو تمہارا دین آلریڈی ہے، وہ تمہیں کیا گارنٹی اور کیا شیورٹی دیتا ہے؟ اور میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، یہ صرف اوپر والا جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ اور پھر وہ جو مسیحی شخص تھا اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم ایک ایسی گاڑی پر سوار ہو کہ منزل تو تمہارے سامنے ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ یہ گاڑی وہاں پہنچائے گی بھی کہ نہیں، اس لیے کہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ خود نہیں جانتا منزل کو۔ اس لیے آپ منزل کو پانے کے لیے جانے کہ آپ کی گاڑی جو ایمان کی گاڑی ہے وہ آپ کو لے کر کہاں جا رہی ہے، ارے یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ خود آپ تحقیق کریں، روحانی طور پر نابینا نہ رہیں۔ اس نے ہمیں چشم بینا عنایت فرمائی ہے، عقل دیا ہے، حکمت دی ہے اور قلب دیا ہے، اور یہ احساس گناہ دیا ہے، اور اس نے ہمیں یہ خاص حص بخشی ہے، فیصلے کی روح بخشی ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہماری اخروی زندگی کا کیا ہوگا۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ جان لیجئے کہ ہماری زندگی بہت قلیل ہے۔ اس قلیل سی زندگی میں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد فیصلے کی کوئی اور گھڑی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میرے اگر اعمال اچھے ہوئے تو میں در فردوس میں جاؤں گا، اور اگر میرے اعمال برے ہوئے تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو بھائی مرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے
کہ آپ کے اعمال 100% ہیں؟ اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے اعمال 100% ہیں، آپ اپنی سوچ کا، اپنے خیال کا، اپنے قول و فعل کا کوئی گناہ نہیں کرتے، 100% ہے، تو پھر تو آپ انسان نہیں ہیں، پھر تو آپ مجھے معاف کیجئے اور اوپر والا بھی مجھے معاف کرے، پھر تو آپ خدا بن گئے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ باقی کوئی انسان، مرد و زن سے پیدا ہونے والا شخص اس دنیا میں کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اور شاید کچھ ایک پروگرامز میں، میرے مختلف ماضی کے پروگرامز میں ایک جگہ پر میں نے کہا تھا کہ انجیل مقدس میں واضح طور پر یہ آیا ہے، اور وہ کیا کہ پروردگار عالم خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس دھرتی پر جب وہ اپنی نگاہیں گھماتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے اسی رکوع یعنی رومیو 3 کی 23ویں آیت میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے یعنی قرب الہی سے محروم ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں جس بات پر غور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میرا تیسرا پوائنٹ تھا، کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، اور وہ یہ کہ اگر تم آج مر جاؤ، روح جسد خاکی سے پرواز کر جائے، تو اس کے بعد تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور یہ سوال ایسا تھا جو مجھے لے کر بیٹھ گیا، اور میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ سوال تو جینوئن ہے، لیکن میرا مذہب، میرا دین، میرے مستقبل کے تعلق سے مجھے کیا شورٹی دیتا ہے، مجھے کیا یقین دہانی دیتا ہے؟ میرے پلے کچھ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، 10 دن تک اس مسیحی شخص نے مجھے کہا، 10 دن تک بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، چہرے پر سمائل، مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے کہا 8-10 دن لے لو، اور جو تمہارے لیے قابل فخر رہنما ہے، مذہبی رہنما، ان کے پاس چلے جاؤ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈ لاؤ۔ اگر کہیں جواب مل جائے تو پھر لے آنا، اور پھر میں ایسا کروں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور مزید بات کروں گا۔ 10 دن کے بعد واپس آیا خالی ہاتھ، اور پھر اس شخص نے مجھے کیا جواب دیا، سنیے جواب، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ آپ سسپینس میں رہیں، تجسس میں رہیں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آج میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں۔ جب میں بات کروں گا تو بات کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا تاکہ آپ سن پائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لیکن اگلے پروگرام تک آپ سوچئے کہ آپ کا مذہب، آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر آج آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے اور آپ کہاں جائیں گے؟ سوچتے رہیے میرے عزیز ساتھیوں۔ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، اس لیے خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دکھائیے، سنتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، صرف زندگی ٹیلی ویژن پر۔